لوکل گورنمنٹ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں، توہین آئین پاکستان کر رہے ہیں، اور میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس حکم عزولی کا نوٹس لے اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور ان افسران کو جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں۔ دوسری طرف جہاں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ فی الفور یہ ادارے اپنے فرائض سنبھالیں، یہ منتخب بلدیاتی ادارے اپنے دفاتر سنبھالیں اور عوام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں، آج 2 ہفتوں کے باوجود ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ان سپریم کورٹ کے فیصلوں پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اور چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی ہدایت پر ان اداروں کے دروازے سیل کر دیے گئے ہیں۔ ان اداروں کے فنڈز کو بے دریغ بیوروکریسی کے ذریعے پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ذریعے خرچ کیا جا رہا ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان بلدیاتی اداروں کے جو فنڈز پی ٹی آئی کے ذمے یا پی ٹی آئی کے ذریعے استعمال کیے گئے ہیں ان کی ریکوری کا بھی حکم جاری کیا جائے، چونکہ ان فنڈز کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ خرچ کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس حکم عزولی کا جو پنجاب حکومت وزیر اعظم کے کہنے پہ کر رہی ہے فوری نوٹس لے گی، ان کے خلاف کارروائی کرے گی، چونکہ آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ فی الفور عمل درآمد کیا جائے۔ ایک طرف یہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، دوسری طرف پنجاب حکومت نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام بلدیاتی اداروں کے وہ منتخب چیئرمین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ یہ ان چیئرمینز کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ منتخب چیئرمین ان کے جھوٹے مقدموں سے اور جھوٹی کارروائیوں سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں گے۔ مسلم لیگ نون کا کوئی منتخب نمائندہ، حتیٰ ایک ورکر بھی اپنی جماعت اور نظریے سے وفاداری تبدیل کرنے کا نہیں سوچ سکتا، لیکن ہم نے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ میں ان انتقامی کارروائیوں کی مانیٹرنگ کے لیے سیل قائم کر دیا ہے۔ میں تمام مسلم لیگ نون کی تنظیموں، بلدیاتی نمائندوں اور اراکین صوبائی اور قومی اسمبلیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کوئی سرکاری افسر اپنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی سے تجاوز کرتا ہوا پی ٹی آئی کا اہلکار بن کے یا عمران خان کا ذاتی ملازم بن کے کسی قسم کی انتقامی کارروائی کرتا ہے تو اس کی تفصیل اور اس کا ثبوت مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ 180H ماڈل ٹاؤن میں بھیجیں، اور میں پاکستان کی سول سروس سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ افسران جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ پی ٹی آئی کے جیالے یا سیاسی کارکن نہیں ہیں۔ جو سرکاری ملازم ریڈ لائن کراس کرے گا اپنے سرکاری فرائض کے اندر، جو سرکاری ملازم جھوٹے انتقامی مقدمات کو فالو کرے گا، انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت جائے گی
تو ایک کمیشن قائم کیا جائے گا اور وہ کمیشن ایسے افسروں سے پاکستان کی سول سروس کو پاک اور صاف کرے گا جو آئین اور قانون کی بجائے کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کے جھوٹے اور انتقامی مقدمات بناتے ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، چاہے وہ پروونشل مینجمنٹ سروس ہے، چاہے وہ پولیس سروس آف پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی حکومت پاکستان کا کیڈر ہے یا ایکسٹرا کیڈر، ایکس کیڈر جو پوسٹیں ہوتی ہیں، کوئی بھی سرکاری ملازم اپنے قانونی مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرے گا، اور جو افسران ایسا کریں گے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسے سیاسی ملازموں کو قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان کی سرکاری نوکری سے علیحدہ کیا جائے گا تاکہ وہ باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کے سیاست کر سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکاری ملازمت بھی کریں اور سیاست بھی کریں۔ پاکستان کی سول سروس کی اکثریت فرض شناس افسروں پہ مشتمل ہے اور مجھے اس کا ذاتی مشاہدہ ہے۔ ان افسروں نے چاہے سی پیک تھا، چاہے کوئی ترقیاتی منصوبہ تھا، بہت جاں فشانی کے ساتھ ملک کی خدمت کرتے ہوئے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ یہ افسر جو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت میں ثانی نہیں رکھتے، جن کی اکثریت اپنی ڈیوٹیز کو آئین اور قانون کے مطابق ادا کرتی ہے، ان کے لیے یہ چند مٹھی بھر افسران جو سیاسی جماعت کا اعلی کار بنتے ہیں، کالی بھیڑیں بن کے پوری سول سروس کو بدنام کرتے ہیں۔ لیکن ہم ایک پروفیشنل سول سروس پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو بھی عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے اہلکار ہیں، سیاسی افسران، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اپنی ڈیوٹی آئین اور قانون کے مطابق ادا کریں۔ لیکن اگر آپ انتقامی کارروائیوں میں، جھوٹے مقدمات میں، مسلم لیگ نون کی کردار کشی میں ملوث پائے گئے تو یقین رکھیے یہ حکومت جو اب ڈوب رہی ہے، یہ حکومت جو جا رہی ہے، آپ نے اس کے لیے اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا کے گھاٹے کا سودا کیا۔ ایسے لوگوں کو جو سیاست میں ملوث ہوتے ہیں سول سروس میں برداشت نہیں کیا جائے گا، اور باقاعدہ قانون کے تقاضے پورے کر کے، جیسے میں نے کہا کہ ان سے، ایسی کالی بھیڑوں سے پاکستان کی سول سروس کو صاف کر کے انہیں کہا جائے گا جاؤ پی ٹی آئی کے اندر جاؤ اور بنی گالا کے دفتر میں جا کے کام کرو۔ تمہارا کام سرکاری دفاتر میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹس میں ہے۔ تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ سرکاری افسران جو اس طرح کے انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہیں وہ اپنی اصلاح کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے پیشہ ورانہ بنیادوں پر پروفیشنلزم کے ساتھ اپنا اپنا کام کریں، اور انہیں سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو سیکیورٹی کا کام کرنا چاہیے، ہمارے انتظامی اداروں کو انتظامی معاملات تک محدود رہنا چاہیے، ہمارے جوڈیشل ادارے جسٹس ڈسپینس کریں، اور سیاست جو ہے وہ سیاستدان کریں۔ اگر کسی سرکاری افسر کا دل چاہتا ہے تو وہ استعفیٰ دے اور آ کے الیکشن لڑے، وہ سیاست کرے، اسے ہم خوش آمدید کہیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ڈی سی ایس پی کی کرسی بھی ہو، سیکٹری کی کرسی بھی ہو، اینٹی کرپشن کے ڈی جی کی کرسی بھی ہو اور آپ سیاست کریں، یہ کام نہیں چلے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو جھوٹے مقدمے بنانے کا سلسلہ ہے یہ بند ہوگا۔
اور آخر میں پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ قانون اور آئین شکنی کی روش ترک کرے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں 24 گھنٹوں کے اندر تمام بلدیاتی ادارے بلدیاتی نمائندوں کے سپرد کیے جائیں. پنجاب کے ساتھ جو پی ٹی آئی امتیازی سلوک کر رہی ہے، عمران صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا بھی اب پنجاب کی ترقی کے برابر آ گیا ہے. تو ایک بات تو آپ نے تسلیم کی کہ پنجاب مسلم لیگ نون کی حکومت کے نتیجے میں خیبر پختونخوا سے آگے تھا جہاں آپ کی حکومت تھی، اور اب آپ نے 3 سال سے پنجاب کو وسیم اکرم پلس کی زنجیریں لگا کے پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے اور آگے بھاگنے والے کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کو برابر لے آئے ہیں. آپ نے خیبر پختونخوا کے عوام کا بھی استحصال کیا ہے، اسی لیے اب خیبر پختونخوا کے عوام بھی مسلم لیگ نون کی طرف دیکھ رہے ہیں. نوشہرہ کا الیکشن اس بات کا ثبوت ہے اور انشاءاللہ تعالی کراچی میں بھی مسلم لیگ نون جیتے گی، چونکہ اب سب پاکستان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس ملک میں ترقی کا نام مسلم لیگ نون ہے. بہت شکریہ. اسد اقبال صاحب، کل پی ڈی ایم سے ایک جماعت اے این پی علیحدہ ہوئی ہے اور انہوں نے بڑے سنگین الزامات بھی عائد کیے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ایجنڈے پہ چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی بڑا سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، میں نہیں چاہتا کہ ہم اپوزیشن کی کسی جماعت کے بارے میں بات کریں. ہمارا مقابلہ عمران خان اور اس جعلی نظام سے ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں کہ کراچی کے ضمنی الیکشن میں اے این پی نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. ہماری ہر ممکن کوشش رہی اور ہم نے اس کے لیے قربانی دی. آپ کو پتہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا گیا تو ہماری خواہش نہیں تھی. ہمارے اتحادی جماعت نے تجویز دی کہ آپ ان کو وزیر اعظم کا امیدوار بنائیں، لیکن وہ اتحادی جماعت پیچھے ہٹ گئی. ہم نے تو پھر بھی اتحاد قائم رکھا. صدر کے لیے ہم نے پوری کوشش کی کہ صدر کے لیے اپوزیشن کا ایک امیدوار ہو. اس وقت اپوزیشن سے ہی تقسیم کی گئی، لیکن ہم پھر بھی قائم رہے. ہم نے ہر سیٹ بیک کے باوجود اپوزیشن کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اگر پی ڈی ایم سے کوئی جماعتیں علیحدہ بھی ہوئی ہیں تو ہم وسیع تر اپوزیشن کے اشتراک کے لیے کام کرتے رہیں گے. پی ڈی ایم کا راستہ ایک نظام کی تبدیلی کا راستہ ہے. جو تھوڑا کمزور ہے، جس کا سٹیمنا پورا نہیں، وہ شاید ہمارے ساتھ اس رفتار سے نہ دوڑ سکے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس سمت میں نہیں چلنا چاہتا. کوئی تیز چلنا چاہتا ہے، کوئی آہستہ چلنا چاہتا ہے. تو لہٰذا ہم اپوزیشن کی وسیع تر جو اشتراک ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. ہمیں ضرور افسوس ہے کہ ہماری 2 جماعتوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن ہم اپوزیشن جماعتوں پر بیان بازی کی بجائے اپنی توپوں کا رخ عمران خان اور اس نظام کی طرف رکھیں گے. سر، احسن صاحب، آج پیپلز پارٹی کی طرف سے 2-3 اسٹیٹمنٹ باقاعدہ ایشو کیے گئے ہیں، جن میں مریم نواز صاحبہ کی، شاہ خاقان واسی صاحب کی ذات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کا یہ کلیم ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے بانی پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو ہے، مسلم لیگ نون اس کا کریڈٹ لے، اور ہم جو ہے ہم ہی پی ڈی ایم ہے اور ہم اس کو آگے چلائیں گے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں کسی متنازع بیان کو نہیں دینا چاہتا. پی ڈی ایم کا وارث وہ ہے جو پی ڈی ایم کے فیصلوں کی پاسداری کرتا ہے، اور جو پی ڈی ایم کے فیصلے نہ مانے وہ پی ڈی ایم کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے. میں اس موقع پہ بختیور بھٹو صاحبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد کووڈ سے صحتیاب کرے. یہ بتائیے گا سر، یہ بتائیے گا کہ اب جو آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جہانگیر ترین کی طرف سے عمران خان کو ایک واضح اشارہ دیا گیا ہے، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے، جہانگیر ترین صاحب کے لیے میری صرف اتنی عرض ہے،
یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے یہ اپنے ہر محسن کو ڈنگ مارتا ہے. نواز شریف نے شوکت خانم کے لیے زمین دی, پیسہ دیا. اگر نواز شریف صاحب زمین اور پیسہ نہ دیتے یہ آج بھی شوکت خانم کی فائلیں لے کے پھر رہا ہوتا, کاغذوں میں حقیقت نہ بنتی. نمل کالج کے لیے شہباز شریف صاحب نے زمین دی. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, میں وزیر تعلیم تھا 2008 میں, ہم نے جا کے اس کے لیے گرانٹ فراہم کی. اگر شہباز شریف, یوسف رضا گیلانی اور میں گرانٹ نہ دیتے تو نمل کالج کبھی نہ کھڑا ہوتا. اسی طرح جس نے عمران خان کے ساتھ نیکی کی ہے, عمران خان نے اس کی کمر میں چھرا گھونپا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے, اور مجھے انتظار ہے کہ یہ اپنے سلیکٹرز کو ڈنگ کب ماریں گے. یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کا یہ بلدیاتی اداروں کو ہم با اختیار بنائیں گے, اب وجہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو ابھی وہ فعال نہ کر سکے. دوسری بات کہ اگر یوسف رضا گیلانی بطور اپوزیشن لیڈر اپنے عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں پھر بھی وہ سلیکٹڈ ہوں گے. دیکھیے, جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت کی بنیاد ہیں, اور ہم نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں بلدیاتی ادارے موجود رہے ہیں, اور اب یہ ہماری آئینی اور قانونی جنگ تھی جس کے نتیجے میں ایک سنگ میل مائل سٹون ججمنٹ آئی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرح آرٹیکل 140A کے تحت مکمل مدت کرنے کا تحفظ حاصل ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اب پاکستان میں کوئی بلدیاتی اداروں کو توڑ نہیں سکے گا, اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مسلم لیگ نون کا وعدہ ہے کہ ہم بلدیاتی اداروں کو مزید مضبوط کریں گے. اور اگر سندھ کے اندر ہمیں حکومت بنانے کا موقع ملا تو کراچی اور حیدرآباد شہروں کے مسئلے بھی ہم بلدیاتی نظام کے ذریعے حل کریں گے, چونکہ جو بڑے شہر ہیں, چاہے وہ لاہور ہے, چاہے وہ پنڈی ہے, چاہے وہ کراچی ہے, چاہے وہ حیدرآباد ہے, ان کا علاج, ان کے مسئلوں کا حل صرف مؤثر بلدیاتی ادارے ہیں.